بالکل. ویلکم ٹو مائنڈ کیور کلینک. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اکثر کافی سننے میں آتا ہے، خاص طور پر جب آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر یعنی ASD کا ذکر ہو. جی، ASD کے حوالے سے. ہاں، یعنی اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس، جسے ABA بھی کہتے ہیں. اب یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس کے آپ کہہ لیں حامی بھی بہت ہیں، اس کی افادیت کے قائل ہیں، لیکن ساتھ ہی اس پر تنقید بھی کچھ کم نہیں. بالکل بالکل، یہ ایک کہہ لیں متنازع موضوع رہا ہے. تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں ذرا سمجھیں کہ یہ ABI آخر ہے کیا، کام کیسے کرتا ہے، اس کے فائدے کیا بتائے جاتے ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس پر اتنی بحث ہوتی ہے. جی بالکل. دیکھیں، بنیادی طور پر ABA رویوں کو سمجھنے اور اہم بات تبدیل کرنے کا ایک سائنسی طریقہ ہے. اس کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم رویے کے اصولوں کا استعمال کریں. رویے کے اصول؟ جی، خاص طور پر ایک چیز ہوتی ہے کمک، یعنی ری انفورسمنٹ. مطلب کسی نتیجے کے ذریعے رویے کو مضبوط یا کمزور کرنے کا عمل. اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان رویوں کو بہتر بنا سکتے ہیں جو سماجی طور پر اہم سمجھے جاتے ہیں. اچھا. اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ ماہر نفسیات BF اسکنر کے نظریے عمل انگیز کنڈیشننگ یعنی آپرینٹ کنڈیشننگ میں ہے. مطلب یہ سمجھنا کہ رویے اپنے نتائج سے سیکھے جاتے ہیں. اوکے. اور یہیں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جو آپ نے کہی. کچھ لوگ اسے بہت بہت مددگار سمجھتے ہیں، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، یہ فرد کی جو اپنی ایک انفرادیت ہے نا، اس کو شاید دباتا ہے. اچھا، چلیں اس کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں. اگر ہم بالکل سادہ لفظوں میں بات کریں تو ABA تھیراپی کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف رویے ٹھیک کرنا ہے؟ دیکھیں، ٹھیک کرنا شاید صحیح لفظ نہ ہو. مقصد ہے مخصوص سماجی طور پر اہم سمجھے جانے والے رویوں کو سکھانا یا بہتر بنانا. جیسے بچوں کی سماجی مہارتیں ہیں، بات چیت کا انداز ہے، پڑھائی لکھائی کی صلاحیتیں ہیں، یا بہت بنیادی چیزیں جیسے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا. اچھا. اور اس کے لیے جو سب سے عام ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے وہ مثبت کمک ہے، یعنی پازیٹیو ری انفورسمنٹ. اچھے رویے پر انعام یا تعریف دینا. تو یہ صرف بچوں تک محدود نہیں، بڑوں کے لیے بھی ہے؟ جی ہاں، یہ صرف آٹزم یا بچوں تک ہی محدود نہیں، یہ بالغوں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کام کی جگہ پر کوئی خاص مہارت بہتر کرنی ہو، یا روزمرہ زندگی کی کوئی عادت جیسے کمرہ صاف رکھنا. اچھا، تو اس کی تاریخ پر تھوڑی بات ہو جائے. آپ نے اسکنر کا نام لیا. جی، BF اسکنر نے تو آپ کہہ لیں نظریاتی بنیاد فراہم کی، لیکن پھر 1960 کی دہائی میں ایک اور نام بہت اہم ہے، ڈاکٹر آئیور لوواس. انہوں نے اسے خاص طور پر آٹزم کا شکار بچوں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. تو لوواس کا کام آٹزم پر مرکوز تھا؟ جی ہاں، ان کا بنیادی خیال یہ تھا کہ اگر منظم طریقے سے انعامات اور نتائج یعنی ریوارڈز اینڈ کانسیکوینسز دیے جائیں تو پیچیدہ رویے اور سماجی مہارتیں بھی سکھائی جا سکتی ہیں. کانسیکوینسز یعنی نتائج؟ اس میں منفی نتائج بھی شامل تھے؟ ہاں، یہ جاننا بہت اہم ہے. شروع میں ABA کے کچھ پرانے طریقوں میں منفی کمک یا سزا کا استعمال بھی شامل تھا، اگر بچہ وہ رویہ نہ دکھائے جو سکھایا جا رہا ہے. اور یہی وہ پہلو ہے جس پر بعد میں بہت شدید تنقید ہوئی. وقت کے ساتھ، خاص طور پر جو جدید ABA ہے، اس میں اب زور زیادہ تر مثبت طریقوں پر ہے، خاص کر مثبت کمک پر، اور سزا سے گریز کیا جاتا ہے. یہ تو ایک اہم تبدیلی ہے. اچھا، تو یہ عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے؟ آپ نے کمک کا ذکر کیا. ABA میں ایک ماڈل کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے، ABC ماڈل. ABC؟ جی بالکل، ABC ماڈل. A یعنی اینٹیسیڈنٹ، پیش خیمہ، B یعنی بیہیویئر، رویہ، اور C یعنی کانسیکوینس، نتیجہ. یہ کیا ہے ABC؟ دیکھیں، یہ ماڈل رویے کو سمجھنے کی بنیاد ہے. پیش خیمہ یہ وہ واقعہ یا کہہ لیں صورتحال ہے جو رویے سے بالکل پہلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. رویہ وہ عمل ہے جو فرد کرتا ہے، مطلب جو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور نتیجہ وہ ہے جو اس رویے کے فوراً بعد ہوتا ہے. کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے؟ ضرور. مثال کے طور پر فرض کریں ایک استاد کلاس میں ایک سوال پوچھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوا A یعنی پیش خیمہ. ایک بچہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور جواب دیتا ہے. یہ ہوا B یعنی رویہ. استاد بچے کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے شاباش، بہت اچھا جواب دیا.
یہ ہوا سی یعنی نتیجہ۔ اوکے۔ اب چونکہ نتیجہ یعنی تعریف مثبت تھا تو یہ امکان بڑھ جاتا ہے کہ اگلی بار جب استاد سوال پوچھے گا تو بچہ پھر ہاتھ کھڑا کرے گا۔ ABA اسی تعلق کو استعمال کرتا ہے، یعنی نتائج کو منظم کر کے رویوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف رویے کو نہیں دیکھتا بلکہ اس سے پہلے کیا ہوا اور بعد میں کیا ہوا ان سب کو جوڑ کر دیکھتا ہے۔ بالکل، پورا سیاق و سباق اہم ہے۔ تو کیا علاج شروع کرنے سے پہلے کوئی خاص قسم کی تشخیص ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون سا رویہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی ہاں، اور یہ بہت بہت اہم قدم ہے۔ اسے کہتے ہیں فنکشنل بیہیویئرل اسسمنٹ، FBA۔ FBA؟ فنکشنل بیہیویئرل اسسمنٹ، اس کا مقصد یہ صرف جاننا نہیں ہوتا کہ کون سا رویہ ہے جسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس رویے کا مقصد کیا ہے۔ مطلب بچہ وہ رویہ آخر کر کیوں رہا ہے۔ مقصد؟ رویے کا مقصد؟ جی، کیا وہ توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا شاید کسی ناپسندیدہ کام یا صورتحال سے بچنا چاہتا ہے، یا اسے کوئی خاص چیز چاہیے، یا بعض اوقات کوئی حسیاتی ضرورت پوری کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو کافی گہرائی میں جا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ بالکل، اس کے لیے معالج بچے کا مشاہدہ کرتا ہے، مختلف حالات میں والدین سے بات کرتا ہے، اساتذہ سے معلومات لیتا ہے، اور اس FBA کے جو نتائج نکلتے ہیں اسی کی بنیاد پر پھر ایک انفرادی منصوبہ بنتا ہے کہ کون سی تکنیک استعمال کی جائے گی، کیسے کی جائے گی۔ یہ تو واقعی ایک تفصیلی عمل لگتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان تکنیکوں پر جن کا آپ نے ذکر کیا۔ سب سے زیادہ تو مثبت کمک یعنی پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا نام سننے میں آتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کی کوئی اور مثال؟ جی، مثبت کمک تو جیسے میں نے کہا ABA کا بنیادی ستون ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے، جب فرد وہ رویہ دکھائے جو ہم سکھانا یا بڑھانا چاہتے ہیں تو اسے فوراً کوئی ایسی چیز دی جائے جو اسے پسند ہو۔ فوراً؟ جی، یہ بہت اہم ہے، فوراً، تاکہ وہ اپنے رویے اور اس اچھے نتیجے کے درمیان تعلق بنا سکے۔ وہ چیز تعریف ہو سکتی ہے، شاباش، کوئی چھوٹا سا کھلونا، کوئی سٹیکر، یا کوئی پسندیدہ سرگرمی کرنے کی اجازت۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اپنا کھلونا باری آنے پر شیئر کرتا ہے تو والدین یا ٹیچر فوراً کہہ سکتے ہیں، ارے واہ، آپ نے کتنے اچھے طریقے سے شیئر کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یعنی اچھے کام پر فوری شاباشی ملنا ضروری ہے۔ بالکل، تاکہ دماغ اس تعلق کو رجسٹر کر لے۔ اچھا، ایک اور تکنیک جس کا بہت ذکر ہوتا ہے، خاص طور پہ شاید آٹزم کے حوالے سے، وہ ہے ڈسکریٹ ٹرائل ٹریننگ، DTT۔ جی، DTT۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ عام مثبت کمک سے کیسے مختلف ہے؟ DTT ایک بہت ہی کہہ لیں منظم اور ساختہ اسٹرکچرڈ طریقہ ہے۔ اس میں کسی بھی مہارت کو بہت چھوٹے الگ الگ مراحل یا ٹرائلز میں توڑا جاتا ہے۔ ٹرائلز؟ جی، ٹرائلز۔ ہر ٹرائل کا ایک واضح آغاز ہوتا ہے، ایک واضح اختتام۔ مثال کے طور پر اگر ہم بچے کو رنگ پہچاننا سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تھراپسٹ میز پر شاید 3 مختلف رنگ کے بلاک رکھے۔ یہ ہوا پیش خیمہ، ساتھ میں ہدایت دی، مجھے لال بلاک دو۔ بچے نے صحیح یعنی لال بلاک اٹھا کر دیا۔ یہ ہوا رویہ۔ اوکے۔ تھراپسٹ نے فوراً کہا، شاباش، یہ لال بلاک ہے، یا شاید اسے ایک چھوٹا سا سٹار دیا۔ یہ ہوا نتیجہ یعنی مثبت کمک۔ اور اگر وہ غلط اٹھاتا؟ اگر بچہ غلط بلاک اٹھاتا ہے تو تھراپسٹ اسے درست کرنے میں مدد کر سکتا ہے، مثلاً صحیح بلاک کی طرف اشارہ کر کے، لیکن اسے وہ شاباش یا سٹار نہیں ملے گا۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ وہی یا ملتی جلتی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ بہت مرحلہ وار ہے۔ جی، بہت مرحلہ وار اور دہرایا جانے والا عمل ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر نئی بنیادی مہارتیں سکھانے کے لیے مؤثر سمجھا جاتا ہے، جیسے چیزوں کے نام، رنگ، شکلیں وغیرہ۔ لیکن اس پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ میکینیکل، روبوٹ جیسا طریقہ ہے اور یہ حقیقی زندگی کے حالات سے بہت مختلف ہے۔ بہت زیادہ کنٹرولڈ ماحول ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ تو کیا کوئی ایسے طریقے بھی ہیں جو اتنے زیادہ ساختہ نہ ہوں، جو زیادہ قدرتی لگیں، شاید ماحول کو بدلنے پر زور دیں؟ جی ہاں، بالکل ہیں۔ انہیں کہتے ہیں پیش خیمہ پر مبنی مداخلتیں، یعنی اینٹیسیڈنٹ بیسڈ انٹرونشنز یا ABI۔ ABI، پیش خیمہ پر مبنی؟ جی،
جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ رویے سے پہلے آنے والے عوامل یعنی پیش خیمے کو تبدیل کرنے پر توجہ دیتی ہیں تاکہ مسئلے والے رویے کی ضرورت ہی کم ہو جائے یا وہ پیدا ہی نہ ہو۔ اچھا، یہ کیسے؟ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر فرض کریں ایک بچہ ہے جسے کلاس روم میں شور سے بہت مشکل ہوتی ہے اور وہ اپنا کام نہیں کر پاتا، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اے بی آئی میں یہ ہو سکتا ہے کہ اسے شور کم کرنے والے ہیڈ فونز یعنی نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز دیے جائیں یا اسے کلاس کے کسی پرسکون کونے میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ماحول میں تبدیلی ہے، یعنی پیش خیمے میں تبدیلی۔ ایک اور مثال، اگر کوئی بچہ اکثر ہوم ورک کرنے سے انکار کرتا ہے تو اسے یہ آپشن دینا کہ وہ آج ریاضی کی 3 ورک شیٹس میں سے کون سی ایک کرنا چاہے گا، یہ اسے تھوڑا اختیار دیتا ہے۔ یہ پیش خیمے میں تبدیلی ہے، اس سے اکثر اس کے تعاون کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح بدل دیا جائے کہ مسئلے کی نوبت ہی نہ آئے۔ بالکل، پرو ایکٹیولی کام کرنا۔ ایک اور تکنیک جو میں نے سنی ہے وہ ہے فنکشنل کمیونیکیشن ٹریننگ، FCT۔ یہ کس بارے میں ہے؟ کیا یہ بھی ABI جیسی ہے؟ نہیں، یہ تھوڑی مختلف ہے۔ FCT خاص طور پر ان رویوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بنیادی طور پر ابلاغ کمیونیکیشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن نامناسب طریقے سے۔ ابلاغ کا کام مطلب یہ کہ بچہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کوئی ضرورت یا خواہش ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے لیے وہ کوئی ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے جو ٹھیک نہیں۔ جیسے اگر کوئی بچہ توجہ حاصل کرنے کے لیے چیختا چلاتا ہے، ہاں یہ تو ہوتا ہے، یا کوئی چیز اسے چاہیے تو وہ چیزیں پھینکنا شروع کر دیتا ہے، یہ رویہ اصل میں اس کی کسی ضرورت کا اظہار ہے۔ FCT میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو اسی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک زیادہ مناسب، سماجی طور پر قابل قبول طریقہ سکھاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ جیسے چیخنے کے بجائے اسے سکھایا جائے کہ وہ بازو اٹھا کر مدد مانگے، یا ایک کارڈ دکھائے جس پر مدد لکھا ہو، یا چیز پھینکنے کے بجائے تصویر دکھا کر یا اگر بول سکتا ہے تو بول کر وہ چیز مانگے۔ اور جب بچہ وہ نیا مناسب طریقہ استعمال کرتا ہے تو اسے فوراً وہی نتیجہ ملتا ہے جو وہ پہلے نامناسب رویے سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یعنی اگر اسے توجہ چاہیے تھی تو توجہ ملتی ہے، اگر کوئی چیز چاہیے تھی تو وہ ملتی ہے۔ تو اس سے نیا رویہ مضبوط ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ مؤثر ثابت ہوتا ہے اور ہے بھی زیادہ بہتر طریقہ۔ تو یہ بنیادی طور پر کمیونیکیشن کے مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تو بہت اہم لگتا ہے، خاص کر ان بچوں کے لیے جنہیں بولنے میں مشکل ہوتی ہے۔ جی ہاں، FCT بہت مؤثر ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں کچھ بڑی ٹیکنیکس، مثبت کمک، DTT، ABA، FCT۔ ان کے علاوہ بھی کیا کچھ اور طریقے ہیں جو ABA میں استعمال ہوتے ہیں؟ شاید مختصراً بتا سکیں؟ ہاں جی، کئی اور بھی ہیں۔ سب کی تفصیل میں جانا تو مشکل ہوگا، لیکن چند ایک کا نام لینا مفید ہے۔ ایک ہے ماڈلنگ۔ جی، یعنی تھراپسٹ یا والدین خود وہ رویہ کر کے دکھاتے ہیں جو وہ سکھانا چاہتے ہیں، جیسے پینسل صحیح طریقے سے پکڑنا یا سلام کرنا۔ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک ہے پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن سسٹم، PECS۔ یہ خاص طور پر ان بچوں یا بڑوں کے لیے بہت کارآمد ہے جو بول نہیں سکتے یا جن کی بولنے کی صلاحیت بہت محدود ہے۔ PECS یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس میں وہ تصاویر کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنی ضرورت یا بات بتانے کے لیے وہ متعلقہ تصویر اٹھا کر دوسرے شخص کو دیتے ہیں۔ یہ ایک پورا نظام ہے جو مرحلہ وار سکھایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو FCT سے ملتا جلتا لگتا ہے۔ کچھ مماثلت ہے، لیکن PECS ایک مخصوص نظام ہے جس میں تصاویر کا تبادلہ ایکسچینج مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اوکے، اور کوئی؟ ایک اور اہم طریقہ ہے پیوٹل ریسپانس ٹریننگ، PRT۔ یہ DTT سے کافی مختلف ہے۔ PRT یہ کیسے مختلف ہے؟ DTT میں ہم ایک مخصوص مہارت پر کام کرتے ہیں نا، PRT اس کے بجائے کچھ مرکزی یا بنیادی پیوٹل صلاحیتوں پر توجہ دیتی ہے۔ مرکزی صلاحیتیں؟ جیسے بچے کی حوصلہ افزائی بڑھانا، خود سے پہل کرنا، انیشیشن، سوال پوچھنا، یا اپنے ماحول پر رد عمل ظاہر کرنا۔ خیال یہ ہے کہ اگر ان مرکزی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی تو پھر بہت سی دوسری مخصوص مہارتیں خود بخود بہتر ہونے لگیں گی۔ اچھا، یہ تو زیادہ سلوسٹنی لگتا ہے۔ جی، اور یہ اکثر زیادہ قدرتی ماحول میں کھیل کود کے دوران کی جاتی ہے۔ بچے کی دلچسپیوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو DTT کے مقابلے میں کافی فرق ہے۔ جی بالکل، یہ ABA کے اندر ہی مختلف انداز ہیں
اور بھی ہیں جیسے ایکسٹنکشن، مسئلہ رویے کو کمک نہ دینا، ری ڈائریکشن، توجہ ہٹانا، اسکرپٹنگ، سماجی حالات کے لیے جملے یاد کرانا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو یہ تو ہو گئی تکنیکیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ اے بی اے کن حالات میں استعمال ہوتی ہے اور اس کے جو دعوے کیے جاتے ہیں فوائد کے، وہ کیا ہیں؟ ہم نے آٹزم کا تو ذکر کیا شروع میں۔ جی، آٹزم تو سب سے زیادہ معروف ہے جس کے لیے اے بی اے استعمال ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی، یہ صرف آٹزم تک محدود نہیں، اسے توجہ کی کمی اور بیش فعالی کی خرابی یعنی ADHD، ADHD، اضطراب کی خرابیوں، اینگزائٹی ڈس آرڈرز، جنونی مجبوری کے عارضے OCD، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر BPD، کچھ اور ترقیاتی خرابیوں، صدمے کے بعد کے تناؤ کے عارضے PTSD، نیند کے مسائل اور یہاں تک کہ نشے کی لت جیسے مسائل میں رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو کافی وسیع دائرہ ہے۔ تو ان سب میں ممکنہ فوائد کیا بتائے جاتے ہیں؟ ممکنہ فوائد میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہیں سماجی مہارتوں میں بہتری، جیسے دوست بنانا، بات چیت شروع کرنا، کمیونیکیشن کی صلاحیتوں کا فروغ، چاہے وہ بول کر ہو یا اشاروں یا تصاویر سے، توجہ دینے اور یاد رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ، روزمرہ زندگی کی عملی مہارتیں سیکھنا، جیسے خود سے کپڑے پہننا، کھانا کھانا، دانت صاف کرنا۔ اور ایک بہت اہم پہلو ہے مسئلے والے رویوں میں کمی لانا، جیسے غصے کے شدید دورے، ٹینٹرمز، خود کو نقصان پہنچانے والے رویے یا جارحانہ رویے۔ تو کیا تحقیق اس بات کی تائید کرتی ہے؟ کیا ثبوت موجود ہے کہ یہ واقعی مؤثر ہے؟ جی، اس پر کافی زیادہ تحقیق موجود ہے۔ کئی مطالعات ہوئے ہیں، سسٹمیٹک ریویوز ہوئے ہیں، اور مجموعی طور پر شواہد یہ بتاتے ہیں کہ طویل مدتی اور جامع ABA تھراپی، جامع سے کیا مراد ہے؟ جامع سے مراد ہے کہ وہ صرف ایک آدھ گھنٹے کی نہ ہو، بلکہ نسبتاً زیادہ وقت پر محیط ہو، جیسے ہفتے میں کئی گھنٹے، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرے۔ اوکے۔ تو ہاں، تحقیق بتاتی ہے کہ ایسی ABA تھراپی خاص طور پر جب کم عمری میں شروع کی جائے تو آٹسٹک بچوں کی زبان دانی کی صلاحیتوں، ان کی سماجی مہارتوں، ان کی ذہنی صلاحیتوں جیسے IQ سکورز میں بہتری اور روزمرہ کے کام کاج کرنے کی صلاحیتوں میں نمایاں بہتری لا سکتی ہے۔ کوئی خاص تحقیق جس کا حوالہ دینا چاہیں؟ جیسے 2011 کا ایک بڑا جائزہ ریویو تھا جس میں 27 مطالعات کو دیکھا گیا اور انہوں نے نتیجہ نکالا کہ ABA مداخلتیں مؤثر ہیں۔ اسی طرح 2012 کی ایک تحقیق تھی جس میں ہفتے میں کم از کم 25 گھنٹے کی جامع ABA کو کھیل، رویے، زبان اور سماجی رابطے میں بہتری سے منسلک پایا گیا۔ 25 گھنٹے فی ہفتہ؟ یہ تو بہت زیادہ وقت ہے۔ جی، یہ کافی انٹینسو ہو سکتا ہے، خاص طور پر پرانے ماڈلز میں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت بہت ضروری ہے، اور یہیں سے وہ تنازع اور تنقید جڑی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ABA آٹزم کا علاج نہیں کرتی۔ یہ آٹزم کی جو بنیادی اعصابی خصوصیات ہیں، جو دماغ کے کام کرنے کا انداز ہے، اسے نہیں بدلتی۔ اچھا، تو پھر کیا کرتی ہے؟ یہ اس سے وابستہ مخصوص رویوں کو تبدیل کرنے یا نئے رویے سکھانے پر توجہ مرکوز کرتی ہے، ان رویوں کو جو شاید فرد کے لیے یا اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے شدید تنقید شروع ہوتی ہے؟ جی ہاں، بالکل، خاص طور پر نیورو ڈائیورسٹی کی جو تحریک ہے اس کی طرف سے۔ نیورو ڈائیورسٹی یہ کیا ہے؟ نیورو ڈائیورسٹی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ دماغی اختلافات جیسے آٹزم، ADHD وغیرہ کوئی بیماری یا خرابی نہیں ہے، بلکہ انسانی دماغ کی قدرتی ویرائٹی کا حصہ ہیں۔ جیسے حیاتیاتی تنوع ہوتا ہے، ویسے ہی اعصابی تنوع ہے۔ اچھا، تو اس تحریک کے حامی ABA پر کیا تنقید کرتے ہیں؟ ان کی سب سے بڑی تنقید یہ ہے کہ ABA فرد کو معاشرے کے بنائے ہوئے نارمل یا عام معیار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کی انفرادیت اور اس کے مختلف ہونے کے انداز کو قبول کیا جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ ABA ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان رویوں کو مسئلہ سمجھ کر ختم کرنے پر زور دیتی ہے، جو اکثر صرف مختلف ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ نقصان دہ ہوں، جیسے شاید آنکھ ملا کر بات نہ کرنا یا بار بار ایک ہی حرکت دہرانا، سٹمنگ۔ نیورو ڈائیورسٹی کے حامی کہتے ہیں کہ یہ رویے فرد کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں،
ان کے جذبات کو منظم کرنے کا طریقہ ہو سکتے ہیں۔ اور ان رویوں کو دبانے یا ختم کرنے کی کوشش بچے کی اپنی شخصیت، اس کی دلچسپیوں اور یہاں تک کہ اس کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ بچوں کو مسلسل یہ سکھانا کہ ان کا قدرتی طرز عمل غلط ہے، ان میں شرمندگی، خود اعتمادی کی کمی اور شدید اضطراب پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت سنجیدہ تشویش ہے۔ کیا اس حوالے سے کوئی تحقیق بھی ہے؟ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ نے پہلے ایک تحقیق کا ذکر کیا تھا جس میں ABA اور PTSD کے ممکنہ تعلق کی بات کی گئی تھی۔ جی، وہ ایک مطالعہ تھا جس نے کافی بحث چھیڑی تھی۔ اس میں یہ پایا گیا تھا کہ جن بالغ افراد نے بچپن میں ABA حاصل کی تھی، ان میں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD کی علامات ظاہر ہونے کا امکان ان لوگوں سے 86% زیادہ تھا جنہوں نے ABA حاصل نہیں کی تھی۔ 86%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اب یہ ایک متنازع کھوج ہے، اس کے طریقہ کار پر سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں اور یقیناً اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن یہ ان گہرے خدشات کو ضرور اجاگر کرتی ہے جو نیورو ڈائیورسٹی کے حامی اور بہت سے خود آٹسٹک بالغ افراد ABA کے بارے میں رکھتے ہیں۔ وہ خاص طور پر کن چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں؟ وہ اکثر ماضی کی ABA کے سخت، بہت زیادہ کنٹرول طریقوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ گھنٹوں لمبے، تھکا دینے والے سیشنز، بعض اوقات ناکامی پر یا غلط رویے پر سزا کا استعمال، ان چیزوں کو وہ تکلیف دہ، غیر انسانی اور فرد کی خود مختاری، آٹونومی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ نے پہلے کہا تھا کہ جدید ABA بدل گئی ہے۔ کیا یہ خدشات اب بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں میں ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، جدید ABA میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ مثبت کمک پر بہت زیادہ زور ہے، سزا اور منفی طریقوں سے حتی الامکان گریز کیا جاتا ہے۔ علاج اکثر زیادہ قدرتی ماحول میں ہوتا ہے، جیسے گھر، اسکول یا کمیونٹی میں۔ کھیل پر مبنی طریقوں جیسے PRT کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ بہت سے اچھے معالجین اب زیادہ انفرادی اور بچے کی دلچسپیوں اور ضروریات پر مبنی منصوبے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ بنیادی فلسفے کا ہے۔ جدید ABA بھی بہرحال رویے کو تبدیل کرنے پر ہی مرکوز ہے۔ چاہے طریقہ کار نرم ہو گیا ہو، مقصد اب بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ فرد کو معاشرتی توقعات کے مطابق ڈھالا جائے، اور نیورو ڈائیورسٹی کے حامیوں کے لیے یہ بنیادی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ تو کیا وہ کوئی متبادل پیش کرتے ہیں؟ جی ہاں، نیورو ڈائیورسٹی کی تحریک نے متبادل طریقوں اور سوچ کے انداز پر زور دیا ہے۔ ایسے طریقے جو بچے کو ٹھیک کرنے یا بدلنے کی بجائے اسے اپنی نیوروٹائپ کو سمجھنے میں مدد دیں۔ اچھا، اسے مشکلات سے نمٹنے کی صحت مند حکمت عملی، کوپنگ اسٹریٹجیز سکھانے پر توجہ دیں، خود رحمی، سیلف کمپیشن پیدا کرنے میں مدد دیں، اور اسے اپنی کمیونٹی میں سپورٹ اور قبولیت تلاش کرنے میں مدد دیں۔ یعنی فرد کو بااختیار بنانے پر زور ہے، نہ کہ اسے بدلنے پر۔ تو گویا یہ ایک بنیادی نظریاتی اختلاف ہے۔ بالکل، ایک طرف مہارتیں سکھانے کی اہمیت ہے، دوسری طرف فرد کی ذات اور اس کی انفرادیت کا احترام۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ABA ایک پیچیدہ طریقہ علاج ہے۔ اس میں رویے کی تبدیلی کے لیے بہت سی تکنیکیں استعمال ہوتی ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ مخصوص مہارتوں کی نشو و نما میں مؤثر ثابت ہوئی ہے، خاص طور پر آٹزم کے تناظر میں۔ لیکن اس کے طریقہ کار، اس کے اہداف اور خاص طور پر نیورو ڈائیورسٹی کے حوالے سے اس پر بہت اہم اور سنجیدہ سوالات اور تنقید بھی موجود ہیں۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ شاید یہ ہے جی، کہ ہم کیسے ایک توازن قائم کریں، کیسے ایسے طریقے وضع کریں جو بچوں اور بڑوں کو وہ عملی مہارتیں سکھائیں جن کی انہیں معاشرے میں کامیابی سے زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے، جی، لیکن ساتھ ہی ان کی انفرادیت، ان کے سوچنے، محسوس کرنے اور دنیا کو تجربہ کرنے کے منفرد انداز کا پورا احترام بھی کریں۔ ایسا طریقہ جو واقعی مددگار ہو لیکن فرد کی ذات کو، اس کی شناخت کو مسخ نہ کرے۔ ایک حقیقی معنوں میں معاون مداخلت کیسی نظر آنی چاہیے؟ یہ واقعی میرے خیال میں اس وقت کا سب سے کلیدی سوال ہے، اور اس کا جواب شاید کسی ایک طریقے میں نہیں بلکہ مختلف طریقوں کے امتزاج، فرد کی ضروریات کو اولیت دینے اور سب سے بڑھ کر نیورو ڈائیورجنٹ افراد کی اپنی آوازوں کو سننے اور ان کے تجربات سے سیکھنے میں ہے۔
ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مقصد نارمل بنانا نہیں، بلکہ فرد کو ایک بھرپور اور بامانی زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہے، اس کی اپنی شرائط پر۔ بہت خوب، یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔